خوش ہوتا ہے. اب وہ 3 بندے کون سے ہیں چیک کرنے ہم ان میں ہیں کہ نہیں. فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے, بستر چھوڑے, اچھی طرح وضو کرے, پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے, اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے, یہ اس سے ڈرتا ہے. اے اللہ تو نے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے, یہ اس کی امید رکھتا ہے. اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے, میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا, اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی, میں نے جنت اس پر واجب کر دی. رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے, اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے, اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا. دوسرے نمبر پر سنو فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا, ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا, یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی. اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے. جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائے یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے, یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے. اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے. اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں, اجتماع میں آنا, محفل میں آنا, دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات, مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے. یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے, رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا, جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں, کیونکہ رات سکون ہوتا ہے, رات رقت قلبی ملتی ہے, سبحان اللہ رحمت الہی چھما چھم برستی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے. رمضان میں بن گئی تھی نا, سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے. اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے. کبھی کبھی اگر ہر روز نہیں ہو سکتا تو بس کبھی کبھی کریں. اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا تو سب کو بتائے نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے. نہیں, کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے, اللہ سے باتیں کیا. میں آپ کو صحیح بتاؤں, آپ مجھے ایک بات بتا, یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر. زندگی نے بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی, کروٹیں بدل رہا ہوتا انسان, اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے, ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے. ایک بات اور سن لو, دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہیں, جو بدلی جا سکتی ہیں. موبائل فون لیتے ہیں بڑی خوشی سے لیتے ہیں, مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل لیتے ہیں. سواری لیتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے, مگر جب نئی سواری آتی تو ریپلیس بدل دیتے ہیں. ماڈل نیا آ گیا بھائی, اب وہ پرانی لگتی ہے. مگر یاد رکھو ماں باپ چلے جائیں گا اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے, ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو ان کی قدر کر لو, ان کی دعائیں لے لو. تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو, بے قرار ہو کر ماں کے پاس گئے, آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں, بیمار ہوں, یا قرضے میں ہوں, یا فلاں پرابلم ہے. ماں نے کیا کیا تھا, کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے, یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی, سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی. بھائی ہم روئے تو ماں بھی روئی. یہ ہے نا ماں, میری تکلیف. ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے, میری تکلیف میں میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے. بیمار میں ہوں, تکلیف اسے ہے, یہ رشتہ کہاں ملتا ہے. مگر مجھے ایک بات بتاؤ, جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا, ماں نے سینے لگایا, تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو دیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا, تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کر دے. میری ماں کے دل میں جو مامتا ہے نا وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے, تو رب کی رحمت کتنی ہوگی. تو کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے پہر حاضر ہوا, جو پرابلم ہے آپ کی, جو مشکل ہے آپ کی, آپ یقین کریں, آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں, دعائیں کریں, نوافل پڑھیں, پھر دیکھیں آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے
اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، اس کی بزرگی بولتا ہے، اپنے نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ، یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں، انفرادی عبادت کریں، میں جانوں میرا رب جانے، کبھی تلاوت کریں، کبھی درود پڑھیں، کبھی دعائیں کریں، کبھی آنسو بہائیں، سبحان اللہ، اس کا بڑا ہی اور ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہونا چاہیے، ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑھتے ہیں، مدینے کی یاد ہو، نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے، وہ ہے نا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو۔ کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں، مدینے کی یاد میں، گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے، ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں، کبھی مناجات لگا لیا کریں، ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں۔ کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ جو مدینے کے تصور میں سوتے نا پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے۔ خواب کا ایک فینامنا یہ بھی ہے، آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا، عموماً گندی باتیں دیکھ کر، گندی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں، پھر ایسے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں، انہیں ٹینشن بھی آتی ہے۔ فلموں میں بھی باردار دیکھی، خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں۔ جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے، جو باوضو سو رہا ہے، جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے، جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے، پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ۔ تو اپنی خلوتوں کو اچھا کریں، اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں، آنسو بہائیں، اور سبحان اللہ تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا ہے۔ ہاں یہ ایک الگ نعمت انہیں ملتی ہے، اللہ نصیب فرما دے۔ اچھا ایک اور خوبصورت کام ہے، اللہ کریم جنہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے، اور وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے، انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہو گئی، اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی، صفیں درست کرنے والی۔ اب روز نماز پڑھ رہے ہیں، صفیں درستی کر رہے ہوتے، امام صاحب کہہ کے تھک جاتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملائیں، صفوں کو سیدھا کریں۔ صفوں کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے، رحمت برستی ہے۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنے۔ اور صفیں درست کرنا ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے۔ سیدھی صفیں نہیں کرتے، نہیں ناجائز کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے۔ اور یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار ہمیں اس نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے۔ صفیں ٹھیک نہیں ہوگی نا، عجیب عجیب سی باتیں دماغ میں آئیں گی۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے، شیطان صفوں میں گھس جاتا ہے۔ صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ اب ذرا غور کر لیجیے یہ کتنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ صافات، اس مبارک سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، ان کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہاں صفیں باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں،
سبحان اللہ، مبارک ہو مسلمانوں کو جو صفے سیدھی کرتے ہیں، اچھی طرح کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں، گویا یہ فرشتوں کا کام کر رہے ہیں، فرشتوں والا کام کر رہے ہیں۔ تفسیر طبری میں ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا، جب نماز پڑھانے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے صفے سیدھی کر لو، اے فلاں ذرا آگے ہو جاؤ، اے فلاں اگر پیچھے ہو جاؤ، پھر فرماتے بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ تو صفے سیدھی رکھنا یہ فرشتوں کا انداز ہے، اور اللہ کی رحمت خوب برستی ہے، گویا رب مسکراتا ہے انہیں دیکھ کر۔ ایک عورت حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کے پاس آئی اور کہا کہ اے شیخ میری لڑکی فوت ہو گئی ہے، میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ 4 رکعت نفل اس طرح ادا کرو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ تکاثر الہاکم التکاثر، یہ پوری جو سورت ہے یہ 1 مرتبہ پڑھو، اور یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر پہلو کے بل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہوئے سو جاؤ یہاں تک کہ تمہیں نیند آ جائے۔ اس عورت نے اپنی مرحوم بیٹی کو خواب میں دیکھنے کے لیے یہی عمل کیا، یہی فارمولہ اپنایا، یہی وظیفہ اپنایا۔ اس عورت نے خواب میں کیا دیکھا؟ ماں اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اب اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی عذاب میں گرفتار ہے، گندک کا لباس اس کا پہنا ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور پاؤں میں آگ کی زنجیریں۔ اب جب یہ عورت بیدار ہوئی تو بہت افسردہ، ظاہر ہے ماں اگر اپنی بچی کو عذاب میں دیکھ لے تو کون سی ماں سکون میں ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ حضور میری بیٹی تو عذاب میں ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ مال صدقہ کرو۔ اب کہتے مال صدقہ کرو، امید ہے کہ اللہ عز و جل اسے معاف فرما دے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی اسی رات سوئے، 1 دن کے بعد آپ آرام کر رہے ہیں، آپ نے عالم خواب میں خود کو جنت کے باغ میں دیکھا، ایک خوبصورت تخت پر ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی، سر پر نور کا تاج سجا ہوا ہے۔ کہنے لگی اے حسن کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں میں تو نہیں جانتا۔ تو وہ عورت وہ خاتون کہتی کہ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو کل آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے جس کو وظیفہ بتایا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہاری ماں تو بتا رہی تھی تم عذاب میں ہو، تم بڑی تکلیف میں تھی۔ کہا حضور بات تو یہی ہے، میری ماں نے سچ کہا تھا۔ آپ نے پوچھا پھر یہ مقام کیسے ملا؟ آج تو جنت کی نعمتیں تمہارے ساتھ۔ اس لڑکی نے کیا کہا؟ بڑی زبردست بات ہے، کہتی کہ ہم 70,000 افراد تھے جو عذاب میں مبتلا تھے، مگر ایک نیک آدمی ہمارے قبرستان سے گزرا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اس کا ثواب ہمیں پہنچایا۔ اللہ عز و جل نے اس درود کو اس کی طرف سے قبول فرمایا اور ہم تمام کو اس درود شریف کی برکت سے اس عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور مجھے یہ مرتبہ ملا جو آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ 70,000 افراد قبرستان کے مردے جن پر عذاب ہو رہا تھا، مگر ایک نیک شخص گزر کر درود پاک پڑھ کر ساری قبر والوں کو ایصال ثواب کرتا ہے تو 70,000 لوگوں سے عذاب گویا دور کر دیا جاتا۔ اے بچے بچے اسلامی بھائیو، کتنے سارے مدنی پھول اس واقعے سے ملتے ہیں۔ قبرستان جانا چاہیے، وہاں جا کر فضول باتیں نہیں۔ آج کل تو قبرستان میں بھی برے کام ہو رہے ہیں، معاذ اللہ۔ منشیات فروشوں نے، بہت سارے غلط کام کرنے والوں نے قبرستان کو رخ کیا۔ ارے یہ تو عبرت کی جگہ ہے، جہاں کسی کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کسی کی قبر جنت کا باغ ہے، وہاں جا کر تو آنسو بہانے۔ جی ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذوالنورین، ذرا مرتبہ سوچئے گا، ذوالنورین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، مگر آپ جب قبرستان جاتے، کبھی کسی قبر کے پاس جاتے، زاروں کتار روتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا حضرت نہ آپ حشر کی بات پر اتنا روتے ہیں، نہ جہنم کے تذکرے پر اتنا روتے ہیں، آپ قبرستان میں آتے ہیں یا قبر کی بات ہوتی ہے بڑا روتے ہیں۔ فرمایا بات یہ ہے کہ یہ قبر ہی پہلی منزل ہے، جو اس قبر میں پاس ہو گیا، اس امتحان سے پاس ہو گیا، وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ جو قبر میں پھنس گیا اس کی اگلی منزل بھی بڑی خطرناک ہونی ہے۔ آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم تو شراب نہیں پیتے، یہ شراب کی دکان چلانے والے کچھ ملکوں میں کہتے ہیں ہم تو کافر کو شراب بیچتے ہیں، یہ جناب کافر کے لیے ہم نے شراب رکھی ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں
کہ کافر یا بچے کو شراب پلانا بھی حرام ہے، اگرچہ بطور علاج پلائے، اور گناہ اسی پلانے والے کے ذمے۔ مجھے تو کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی، اللہ کرے میں جو آج بیان کرنے جا رہا ہوں کوئی ایسا مجھے سن لے جس کے دل پر یہ چوٹ لگ جائے، جو ایئر لائن میں کام کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں مگر شراب سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے تف ہے ایسی روزی پر جو تمہیں حرام کی طرف، اللہ کے عذاب کی طرف لے جا رہی ہے، اور تم مسکرا مسکرا کر لوگوں کو شراب پیش کر رہے۔ توبہ توبہ توبہ، اللہ رب العالمین کو کیا جواب دو گے؟ نہ کرے ایسا کام۔ اگر مجھے دنیا بھر میں کوئی ایسا سن رہا ہے جو کسی ایسے سٹور میں کام کرتا ہے جہاں شراب سرو کی جاتی ہے، چھوڑ دو ایسی نوکری، نہ کرو ایسا کام۔ اللہ غیب کے خزانوں سے تمہیں حلال روزی عطا فرمائے گا۔ مجھے یاد آ گیا، ایک بار ہم اٹلی میں تھے، مدنی قافلے میں، اسی طرح کا کچھ بیان تھا۔ ایک شخص، ایک مسلمان میرے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میرا جی تو بڑا چاہتا ہے کہ میں حلال کماؤں، لیکن ہمارے سٹور پہ شراب بیچی جاتی ہے، اگر میں شراب نہیں بیچوں گا تو ہمارے سٹور پہ گاہک کم آئیں گے، گاہک کم آئیں گے تو میری روزی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، کاروبار کیسے چلے گا؟ میں نے اس سے ایک سوال کیا، اور میں تمام شراب بیچنے والوں، تمام غلط کام کرنے والوں سے وہی سوال آج کرنے لگا ہوں۔ میں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اگر روزی دینے والا کون ہے، پہلے یہ بتاؤ۔ اس نے کہا اللہ۔ میں نے کہا تم حرام کام کر رہے ہو، تمہیں روزی مل رہی ہے، کیا حلال کرو گے اللہ روزی بند کر دے گا؟ اللہ کی فرما برداری کرو گے کیا وہ رزق کے دروازے بند کر دے گا؟ آج تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ تمہیں دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتا ہے آج کا دن ہے، اس کے بعد میرے سٹور پہ آئندہ کبھی شراب نہیں بیچوں۔ کچھ دنوں بعد پھر ملاقات ہوئی، کہتا ہے جب سے شراب بیچنا بند کی ہے اللہ نے سکون بھی دے دیا ہے، روزی میں برکت بھی دے دی ہے۔ ہمت تو کرے نا، پہلے ہی سوچ لیتے ہو کہ ہمارا کیا ہوگا۔ ارے اللہ پر بھروسہ رکھو، جب رزق دینے والا وہ ہے تو ہم کیوں ایسا کاروبار کریں؟ بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے شراب اور اس کی قیمت یعنی کمائی، مردار اور اس کی کمائی، خنزیر اور اس کی کمائی کو حرام قرار دیا ہے۔ خدا را اس کی کمائی نہ کمانا، کبھی اس پہ ہاتھ نہ ڈالنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کس طرح شراب اور جوئے کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ شراب پلا رہے ہیں، کہتے ہیں ان سب نے مجھ سے کہا اے انس یہ مٹکوں کو انڈیل دیجیے، اب شراب نہیں پینی، حرام ہو گئی، اب نہیں پینی۔ آپ فرماتے ہیں کہ معلوم ہونے کے بعد صحابہ کرام نے اس کے متعلق کسی سے کچھ نہ پوچھا اور نہ ہی شراب کی طرف دوبارہ دیکھا۔ کیسے لوگ تھے؟ پتا چل گیا منع نہیں چلے گی۔ آج ہم کو پتا ہے حرام مگر پھر بھی شراب نہیں چھوڑی۔ اور شرابی کیسا عجیب شخص ہے۔ آپ تو جو یہ معاشرے میں رہتا ہے اسے پتا ہے کہ شراب پینے والے کو ہوش ہی نہیں رہتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شراب کے متعلق پوچھا، پیارے آقا نے فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ اور تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب پینے والا نماز چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنی ماں، خالہ اور پھوپھی سے بھی بدکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ ماں ہے، بہن ہے کہ کون ہے۔ شراب کے نشے میں جو بے حیائی چاہے وہ کر ڈالتا ہے، اور ایسے کئی معاملات پتہ چلتے ہیں کہ کوئی عورتوں پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، کوئی انہیں گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، اس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا حال ہے۔ حالانکہ میٹھے اسلامی بھائیوں، شرابی جو ہے نا اس کی وجہ سے اس کے خاندان کی بھی بے عزتی ہو رہی ہے، اس کا بچہ الگ ڈی مورلائز ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا باپ شرابی۔ میں پچھلے دنوں ایک جگہ گیا، مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں اتنی شراب پی جاتی ہے، پاکستان کے ایک علاقے کی بات کر رہا ہوں، کہ ایک بندے کو کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو اپنے 5 سال کے بچے کو شراب پلا، خود پیا اور اب نشے میں اپنے بچے کو شراب پلا۔ مجھے بتائیے کہ ایسے بچے کیسے بڑے ہوں گے جو باپ کی شفقت سے محروم ہیں، باپ سے جب ملتا ہوگا گالیاں ملتی ہوں گی، ڈانٹ ڈپٹ ملتا ہوگا، بیوی الگ پریشان، ماں باپ الگ پریشان۔ یہ شراب ہے ہی چیز ایسی جو پورے گھر کا نظام برباد کر دیتی ہے، اور کئی لوگ اپنی ساری کمائی اس نشے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ صرف شراب کی بات نہیں کرتا، آج ہیروئن کے نام پر، چرس کے نام پر، نہ جانے منشیات کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو کدھر لگا دیا گیا۔ صحت الگ برباد ہو گئی اور جہنم میں جانے والا کام الگ ہو رہا ہے۔ خدا را آج آئے ہو اس اجتماع میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، شب برات سب کی بخشش ہوگی، شرابی نہیں بخشا جائے۔ اللہ کے واسطے چھوڑ دو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے رب کی جنت کیسی ہے۔ شراب پینی ہے نا، تھوڑا صبر کر لو، اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی شراب تیار کر رکھی۔ ہم پیئیں گے شراب انشاءاللہ، مگر وہ شراب پیئیں گے جس کو شراب طہور کہا گیا، جس کو پاکیزہ شراب قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
ابھی میں آپ کو جنتی شراب کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن ایک دل ہلا دینے والی صحابہ کرام کا کال سنی. میرے بزرگ بیٹھے اپنی بچی کا رشتہ کرتے وقت کیا چیک کرتے ہیں؟ لڑکا کماتا کتنا ہے، رہتا کدھر ہے، دکھتا کیسا ہے، بس 3-4 چیزیں. زیادہ سے زیادہ خاندان پوچھ لیا. کبھی یہ پوچھا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، کہیں شراب تو نہیں پیتا، کہیں برے دوستوں میں تو نہیں بیٹھتا. سنو، صحابہ کرام کا کال ہے جس نے اپنی بیٹی کو کسی شرابی کے نکاح میں دیا، گویا اس نے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کر دیا. آج کوئی نہیں سوچتا. آج ہمارے نزدیک گناہ وہ برے ہیں جو لوگوں کے نزدیک برے ہیں. ارے لوگ کیا کہیں گے کہ شرابی کو بیٹی دے دی، جواری کو بیٹی دے دی، اس لیے، ورنہ برے دوستوں میں بیٹھنے والے کو کون چیک کرتا ہے؟ ارے اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہو، دیکھو جس کے ہاتھ میں آپ بیٹی کا رشتہ دے رہے، کل وہ آپ بیٹی کے بچوں کا باپ بھی بننا ہے. باپ کیسا ہوگا؟ اگر وہ بدھ حرام روزی لا کر کمانے والا ہے تو پورے گھر کو برباد کر دے گا نا. کبھی شرابی سے رشتہ بھی نہ کرے، اور شراب پینے والا بھی اللہ کے واسطے توبہ کرے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کا ایک اور فرمان سنیے، دل دہلانے والا بیان. نہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھو، میرے آقا کہتے ہیں، نہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھو، نہ ان کے بیمار ہونے پر عیادت کرو، اور نہ ہی ان کے جنازوں میں شرکت کرو. شراب پینے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، اس کی زبان سینے پر لٹک رہی ہوگی، تھوک بہ رہا ہوگا، اور ہر دیکھنے والا اس سے نفرت کرے گا. اب غور کریں، کیا شرابی کی جس کو آپ کہیں گے بدقسمتی ہے. نبی پاک فرماتے نہ بیٹھو، نہ سلام کرو، نہ عیادت کرو، نہ جنازے میں جاؤ. کیا ہم ایسے بنیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ ہم رب کی رضا کر کے کام کرنے والے بنیں گے. کبھی بھی زندگی میں شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے. زور سے نیت کریں، انشاءاللہ کبھی بھی قریب نہیں جائیں گے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک اور کام کرتے ہیں. اب شراب کے نام کو چینج کر کے عجیب عجیب نام آ گئے. نہیں جناب، یہ شراب نہیں، تو وسکی ہے. یہ جناب برانڈن ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے، برانڈی ہے، شیمپین ہے، اب تو پتہ نہیں کوئی کہتے یہ سوڈا ہے. یاد رکھیے کہ کوئی بھی گدھے کو گھوڑا بنانے کی کوشش کرے، گدھا گدھا ہی ہوتا ہے. شراب کا نام تبدیل کرنے سے شراب تبدیل نہیں ہونی. ہاں میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، آج سے صدیوں پہلے دیکھو میرے آقا کی غیب کی خبریں. صدیوں پہلے میرے آقا نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اسے پیئیں گے. میرے آقا نے اس وقت فرمایا ان کے سروں پر آلات موسیقی بجائے جائیں گے، ان کے سروں پر آلات موسیقی بجائے جائیں گے، اور گانے والی لونڈیاں گائیں گی. اللہ عز و جل ان کو زمین میں دھسا دے گا، اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. غور کریں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کتنا پہلے میں شراب سے بچایا، کتنی باتیں ہمیں ارشاد فرما گئے، مگر آج ہم ہیں کہ عمل نہیں کرتے. اب آؤ میں بتاتا ہوں میرے رب کی جنت کیسی، کیوں یہ گندی شراب، کیوں یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے. ارے شب برات اگر بخشش ہو گئی، رب راضی ہو گیا، پھر دیکھو کیا کیا ملنا ہے. سبحان اللہ. پہلے آؤ میں آپ کو بتاؤں جنت کا موسم کیسا. بڑی گرمی لگ رہی ہے نا، سنو میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑے بڑے ایئر کنڈیشن میں رہنے والوں سنو، آج دنیا کے ٹھنڈے موسم کو یاد کرتے ہو کہ جناب گرمیاں ٹھنڈے علاقوں میں گزارنی چاہیے، سردیاں گرم علاقوں میں گزارنی چاہیے. آؤ رب کی جنت کی تیاری کرتے. قرآن کہتا ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. ترجمہ کنز ایمان، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ سردی دیکھیں گے. ٹھٹھر والی سردی بھی نہیں ہوگی، دھوپ بھی نہیں ہوگی، معتدل موسم ہوگا. جنت کے درخت کیسے ہوں گے آؤ میں بتاتا ہوں. ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں ہر درخت کا تنا سونے کا ہے. سونے کے درخت ہوں گے. اور پھل کیسے ملیں گے؟ سڑ کر نہیں توڑنے پڑیں گے. آج تو پھل توڑنے کے لیے کسی کو چڑھانا پڑتا ہے، آج پتھر مارتے ہو تو پھل گرتا ہے. سنو قرآن کہتا ہے وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. ترجمہ کنز ایمان، اور اس کے گچھے جو ہوں گے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے. اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں اہل جنت کے پھل بیٹھے ہوئے اور لیٹ کر کھا سکیں گے، یعنی وہ گچھے آٹومیٹکلی ان کے پاس آ جایا کریں گے. ایسی نعمتیں رب نے تیار کر رکھی ہیں. جو آج شراب پیتے ہیں، جو آج معاذ اللہ گندی شراب پیتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنت کی شراب کیسی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں نہریں بنائی. جنت میں دودھ، پانی اور شراب کی نہریں ہوں گی. سبحان اللہ. اور یہ شراب
शराब तहूर, ये पाकीज़ा शराब होगी। लेकिन क्या जन्नत में मौत भी आई? इतनी सारी नेमतें हैं जन्नत में, लेकिन नेमतों के बाद मौत नहीं आनी। कुरान कहता है ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौत इल्लल मौततल ऊला। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, उस पे पहली मौत के सिवा फिर मौत न चखेंगे। अरे फिर मौत भी नहीं आनी। और जन्नती जितने हैं ना, सारे के सारे 30 साल के होंगे, बूढ़े भी नहीं होंगे, जवानी के मजे भी होंगे। फिर क्यों इन बुराइयों की तरफ जाए? बहरहाल पहली हदीस की तरफ फिर आता हूँ। अब ये तय हो गया, जितने मेरे भाई हैं, अल्लाह बड़ा करीम है। अगर कभी शराब पी ली है या शराब के करीब जा चुके हो, आज पक्की सच्ची नीयत करनी है कि मौला आज के बाद में शराब के करीब भी नहीं जाऊंगा। जोर से नारा तो लगाए, इंशाअल्लाह शराब के करीब भी नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला क्या मालूम आपकी इस पक्की नीयत के सदके हम सबके मुकद्दर में जन्नती शराब लिख दे। इंशाअल्लाह वहां जाएंगे और शराब तहूर के मजे लूटेंगे। मुबारक हरम यानी मक्का पाक और मदीना तैयबा, ये मुबारक शहर है, ये मुबारक जगह है जहां जाने को हर मोमिन, हर मुसलमान तड़पता भी है, मचलता भी है। कौन सी ऐसी आंख है जो मक्का और मदीना देखने को ना तड़पती हो, और कौन सा ऐसा दिल है जो इन मुबारक जगहों पर जाने को न तड़पता। अल्हम्दुलिल्लाह, इस याद को मजीद बढ़ाने के लिए, शौक हरमैन बढ़ाने के लिए, और मदीना पाक और मक्का पाक का मजीद अदब दिल में बढ़ जाए, इन नियतों के साथ याद हरमैन सिलसिला लेकर हाजिर हैं। दुनिया भर से हाजियों के काफिले सूए हरमैन रवा दवा हैं, लाखों लाख पहुंच चुके होंगे और कईयों ने भी जाना है। अल्लाह मुझे और आपको भी ये सफर बार बार नसीब फरमाए। पिछले 2 सिलसिलों में हमने मक्का पाक के फजाइल, तवाफ के फजाइल, खास खाना काबा की बरकतें, और फिर हजर अस्वद की तारीख, मकाम इब्राहिम और सफा और मरवा के बारे में भी शानदार बातें सुनी। आज से इंशाअल्लाह हम हज और उम्रे पर जाने वाले आशिकाने रसूल का अंदाज सुनेंगे। हमने भी तो सफर करना है ना, तो क्या ही अच्छा हो कि आशिकाने रसूल के वाकयात सुन लें, उनका अंदाज देख लें और कोशिश करें कि उनकी नकल करें, उनके तरीके पर, उनके अंदाज पर। वैसा तो नहीं कर सकते, मगर कुछ ना कुछ नकल करने की कोशिश करें। वो कहते ना, अच्छों की नकल भी अच्छी होती है। सबसे पहले जो मैंने आपको रिवायत सुनानी है, जो वाकया सुनाना है, ये बज़ाहिर तो दुरूद पाक की फजीलत का है। दुरूद पाक की फजीलत भी पता चल जाएगी, लेकिन ये भी हज के दौरान होने वाला एक अजीम शान वाकया है। हजरत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, मैंने दौरान तवाफ एक आशिक रसूल को हर कदम पर हुजूर नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए देखा। हर कदम उठाता और दुरूद पाक पढ़ता। तो मैंने पूछा, भाई सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के बजाय सिर्फ दुरूद पाक पढ़ने में क्या राज है? तो उसने मेरा नाम दरियाफ्त किया, फिर कहा कि मैं अपने वालिद गिरामी के साथ हज के लिए चला था। याद रहे नाज़रीन, पहले के जमाने में जो काफिले थे ना, वो ऊंटों पर और घोड़ों पर चलते थे, कारवान होते थे, पैदल भी लोग चलते थे और तवील सफर होता था। तो वो कहते हैं कि सफर के दौरान जो है वो मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब हुई और एक और आफत ये आई कि वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। तो वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो चेहरा भी सियाह पड़ गया। काफिले वाले आगे चले गए और मैं तन्हा, और वालिद साहब की मैयत मेरे साथ थी। मैं बड़ा गमजदा हुआ, बहुत रोया और मेरी आंख लग गई। जब आंख लग गई तो मैं क्या देखता हूं कि एक बड़े नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए। मेरे वालिद साहब के चेहरे पर हाथ फेरा, उनका जो पेट फूल गया था उस पर भी हाथ फेरा, पेट भी अपनी असली हालत में आ गया। चेहरा जो सियाह पड़ गया था 14वीं रात के चांद की तरह चमकने लगा। वो बुजुर्ग जाने लगे तो मैंने उन्हें रोक लिया और कहा कि हुजूर, इस वीराने में, इस बेसरो सामानी के आलम में आपने जो मेरी दस्तगीरी फरमाई है, अपना तारुफ तो करवाइए। तो मुझे नहीं जानते, मैं जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तुम्हारा वालिद बड़ा गुनाहगार था, मगर ये मुझ पर दुरूद पाक कसरत से पढ़ता था। सुभान अल्लाह। आका फरमाते, जिसका मजमून है कि जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, मैं उसकी फरियाद रसी करता हूं। फिर उस शख्स ने कहा, मेरी आंख खुल गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने वालिद मोहतरम को देखा कि उनके चेहरे पर नूर है और जिस्म भी सही सलामत हो चुका है। अल्लाह अकबर। वो कहता है, बस ये वाकया देख कर आया हूं, तो अब हर कदम पर दुरूद ही पढ़ना है। आका पर दुरूद पढ़ने से बढ़कर और क्या वजीफा हो सकता है? मेरे बीच इस्लामी भाइयों, आपको भी और मुझे भी चाहिए, अगर मुश्किलों से बचना है, परेशानियों से बचना है, कदम कदम पर दुरूद पाक पढ़ते रहें। चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ते रहें। यकीन करेंगे दुरूद पढ़ना मुश्किलों से, परेशानियों से, दुखों से, कर्जों से, बेरोजगारियों से, बहुत सारी परेशानियों से इंशाअल्लाह बचाएगा। यकीनन सुलह हुदैबिया के बारे में आपने सुना होगा।
मुसलमान तकरीबन 1500 की तादाद में सहाबा किराम हैं। हिजरत मदीना के बाद ये पहला मौका था कि एक काफिले की सूरत में उम्रा करने के लिए सहाबा किराम नबी पाक के साथ तशरीफ लाए। अब हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे। अब हुदैबिया मक्का पाक से आज के दौर में देखें तो 100 किलोमीटर के करीब है, यानी करीब पहुंच चुके थे। 1500 सहाबा एहराम की हालत में थे, मगर अब ये इरादा था कि उम्रा करना है, मगर ये भी खौफ था कि कुफाराने मक्के में एंटर होने देंगे कि नहीं, हमें मौका देंगे कि नहीं, क्योंकि बड़ी तकलीफ के साथ ये सहाबा मक्के से मदीने गए थे। अब एक सफीर बनाकर सईदुर हो जाएगा है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों के शायद मिसकंसेप्शन दूर हो जाएं, गलत फहमियां दूर हो सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये इश्क वाली बातें कहां से ले आते हो, ये कहां लिखी हुई है, ये शरीयत में कहां लिखा है? मुझे बताइए ये कहां लिखा था कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबा सामने है, उन्होंने तवाफ नहीं किया और कहा कि नबी पाक के बगैर तवाफ नहीं करूंगा। हो सकता है किसी की अकल ये कहे कि मौका था, अल्लाह का घर सामने था, जनाब तवाफ कर लिया जाता, मगर इश्क के फैसले निराले होते हैं। हर चीज अकल से नहीं तोली जाती, हर चीज किताबों में नहीं होती। नाज़रीन, इश्क की बातें बड़ी निराली हुआ करती हैं, इश्क खुद राह दिखाता है। अल्लाह अकबर। शायर कहते हैं ना, अकल को तनकीद से फुर्सत कहां, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। अल्लाह करीम मुझे और आपको सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के इश्क का जर्रा नसीब फरमाए। यकीनन आज के दौर में कोई इतना बड़ा मुफ्ती और आलिम नहीं है जितने बड़े आलिम और मुफ्ती हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला थे, मगर उनके दिल ने यही फतवा दिया कि जनाब अगर मेरे आका तवाफ नहीं कर सकते, अगर सहाबा किराम और नबी पाक को रोका गया है तो मैंने अकेले भी तवाफ नहीं करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो मौलाना हसन रज़ा खान साहब लिखते हैं ना, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का। एक मरतबा फरमाया कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, अल्लाह से किस तरह मुलाकात करूंगा। अफसोस उसके पाक घर यानी काबाए मुशर्रफा में कभी मैं पैदल चलकर नहीं आया। उसके बाद आप 20 मरतबा मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा हज के लिए पैदल तशरीफ लाए। नाज़रीन, ये कहना आसान है, आज भी तकरीबन 425 किलोमीटर का फासला है अगर रोड सीधी बना दी गई है तो, वरना जब ये पहाड़ थे, जब ये रेगिस्तान थे, तो ये सफर कैसे हुआ होगा पैदल। और एक बार नहीं, नबी पाक की आल है, प्यारे आका के नवासे हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, मगर काबे का जो मकाम है, अल्लाह के घर की जो ताजीम है, जो खौफे खुदा का आलम है, 20 बार मदीना मुनव्वरा से पैदल हाजिर हुए मक्का मुकर्रमा हज करने के लिए। मनकूल है कि एक मरतबा आपने खाना काबा का तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर जब 2 रकअत नमाज़े वाजिब तवाफ अदा की, फिर अपना रुखसार मकाम इब्राहिम पर रख दिया और सारों कितार रोते हुए इस तरह आपने मुनाजात की कि ऐ मेरे रब्बे कदीर, तेरा हकीर बंदा तेरे दरवाजे पर हाजिर है, तेरा भिखारी तेरे दरवाजे पर हाजिर है, तेरा मिस्कीन बंदा तेरे दरवाजे पर हाजिर है। इन्हीं अल्फाज को बार बार दोहराते रहे और रोते रहे। इसके बाद मस्जिदुल हराम से बाहर तशरीफ लाए तो आपका गुजर चंद मिस्कीनों के पास से गुजरा जो रास्ते में बैठे हुए थे और सदके की रोटियों के टुकड़े खा रहे थे। उन मिस्कीनों को आपने सलाम किया। सलाम के बाद उन मिस्कीनों ने आपको दावत दी कि हुजूर हमारे साथ बैठिए, नवासे रसूल हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, ये वो हैं जिनको प्यारे आका ने कांधे पर बिठाया। ये मिस्कीनों के साथ दस्तरखान पर बैठ गए, रोड के फुटपाथ पर गोया वो बैठे खाना खा रहे हैं। आपने उनकी हौसला अफजाई की, आजिज़ी का मंजर देखिएगा, उनके साथ बैठ गए। फरमाया अगर ये रोटियों के टुकड़े सदके के ना होते तो मैं आपके साथ जरूर खाना खाता। आले रसूल थे ना, आले रसूल को सदका खाना जायज नहीं था। इसके बाद आप इन मिस्कीनों को अपनी क़यामगाह पर ले आए, ऐसे नहीं छोड़ के चले गए और सबको उम्दा खाना खिलाया और रुखसत होते वक्त सबको दिरहम भी इनायत फरमाया। क्या बात है, नबी पाक की तरबियत का क्या शाहकार थे ये लोग। जरा और कीजिए, यहाँ 2 बातें बड़ी खूबसूरत सीखने को मिल रही है इस वाक़े से। एक तो काबे की अजमत, अल्लाह के घर में हाजिरी का अंदाज, वहां खौफे खुदा का आलम क्या होना चाहिए, वहां अल्लाह की बारगाह में फरियाद कैसे करनी चाहिए। अरे ये लोग तो बख्शे बख्शाए हैं, जन्नती नहीं फकत, इनके सदके हमने जन्नत में जाना है, मगर अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, पैदल हज को जा रहे हैं। और आज हम में से जो लोग हज को जाते हैं, उम्रे को जाते हैं, हंसते हुए, कह मारते हुए, गफलत का आलम है,
सेल्फी हो रही है, मोबाइल चल रहे हैं, माँ अल्लाह उधर भी गुनाह हो रहे हैं, काबे को देखकर भी आंसू नहीं है, वहां भी गफलत है, एक आध बार तो दुआ कर ली, उसके बाद तो शॉपिंग और घूमना फिरना। नहीं मेरे हाजी, ये सफर इसलिए नहीं है कि हम फजूल बातों में गुजारे, हम गफलत में गुजारे। मक्का पाक में एक हैबत होनी चाहिए दिल पर कि मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर आया हूँ, अल्लाह के घर पर आया हूँ। और जब बादशाह की बारगाह में एक गुलाम जाता है तो वो डरा हुआ रहता है कि कहीं बादशाह नाराज ना हो जाए। ये तो अहकमुल हाकिमीन है, तो ये रब्बुल आलमीन का घर है। इधर तो दिल पर एक कैफियत होनी चाहिए, आंसू होने चाहिए, इल्तिजाएं होनी चाहिए। खुदारा इन वाकयात को सुनकर अपने अंदर इस रिक्कत को पैदा कीजिए। फिर सुभान अल्लाह, इतना बड़ा मर्तबा है। और मिस्किनों के साथ बैठ जाना, उनके साथ खाना खाना, उनको घर ले आना। आज हमारा क्या हाल होता है? क्या हम गरीबों के साथ ऐसा बर्ताव रखते हैं? क्या हम गरीब लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं? सीखना है मुझे और आपको अहले बैत अतहार से। जब भी तो जनाब सैयदी आला हजरत लिखते हैं ना, वो हसन मुज्तबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। एक परहेजगार शख्स का बयान है, मैं मुसलसल 3 साल से हज की दुआ कर रहा था, लेकिन मेरी हसरत पूरी ना हुई। चौथे साल हज का मौसम बहार था और दिल आरज़ुए हरम में बेकरार था। एक रात जब मैं सोया तो मेरी सोई हुई किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी। अल्हम्दुलिल्लाह, ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम की जियारत से मैं मुशर्रफ हुआ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम इस साल हज को चले आना। मेरी आंख खुली तो खुशी से दिल झूम रहा था कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इस साल हज के लिए चले जाना। बार बार ये आवाज मेरे कानों में रस घोल रही थी। अचानक याद आया कि मेरे पास तो ज्यादा सफर ही नहीं है, मेरे पास तो माल नहीं है, सफर के लिए कागजात और तमाम चीजें नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा। दूसरी रात फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए, लेकिन मैं अपनी गुर्बत का जिक्र न कर सका। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, इस साल हज को चले आना। तीसरी रात अब नबी पाक ख्वाब में आए, फिर फरमाया तुम इसी साल हज को चले जाना। मैं सुनता रहा मगर हिम्मत ना हुई। अब चौथी बार मैंने सोचा कि अब प्यारे आका तशरीफ लाएंगे ना ख्वाब में, तो मैं अर्ज कर दूंगा, हुजूर मैं कैसे आऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आ पल्ले जर नहीं, रखते सफर सरवर नहीं, तुम बुला लो, तुम बुलाने पर हो कादिर या नबी। अब चौथी रात नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए और मैं तुम इस साल हज को चले जाना। मैंने दस्त बस्ता की हुजूर, मेरे पास तो अखराजात नहीं है। इरशाद फरमाया, अपने मकान में फुला फुला जगह को खोदो, वहां तुम्हारे दादा की जिर्रा मौजूद है। दादा का वो एक लिबास, जंगी लिबास था, वो मौजूद है। इतना फरमाकर मेरे आका अलैहिस्सलाम को तशरीफ ले गए। मेरी आंख खुली, मैंने जो जगह नबी पाक ने ख्वाब में बताई थी उस जगह को खोदा तो मेरे दादा जान की कीमती जिर्रा वहां से निकली, बिल्कुल साफ सुथरी थी, गोया किसी ने इस्तेमाल ही ना की हो। मैंने उसे 4000 दीनार में बेचा। अल्लाह का शुक्र अदा किया, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की नजर इनायत से असबाब हज का खुद ही इंतजाम हो गया। तो क्या पता चला नाज़रीन, तड़प सच्ची होनी चाहिए, इल्तिजा होनी चाहिए, आंखों में आंसू होने चाहिए, याद हरमैन होना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में दुआएं होनी चाहिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में इल्तिजाएं होनी चाहिए। जब करम होगा ना तो हालात ऐसे बदलेंगे कि बंदा देखते ही देखते समझ में नहीं आती और कैसे पहुंच जाता है। तो जिसको बुलावा आता है उस पर कैसा करम होता है। हजरत सैयदना अली बिन मुवफ्फिक रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने हज की सआदत हासिल की, काबा मुशर्रफा का तवाफ किया, हजर अस्वद का बोसा दिया, 2 रकात नमाज़े तवाफ पढ़ी और काबा शरीफ की दीवार के साथ बैठकर रोने लगा और बारगाह इलाही में अर्ज की, या अल्लाह मैंने तेरे पाक घर के गिर्द न जाने कितने चक्कर लगाए मगर मैं नहीं जानता कि कबूल हुए या नहीं। फिर मुझ पर गुनूदगी तारी हो गई। मैंने एक गैबी आवाज सुनी, ऐ अली बिन मुवफ्फिक, हमने तेरी बात सुन ली है, क्या तू अपने घर में सिर्फ उसी को नहीं बुलाता जिससे तू मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये जुमला फिर सुनिएगा, गैब से आवाज क्या आई, ऐ अली हमने तेरी बात सुन ली है, क्या तू अपने घर में सिर्फ उसी को नहीं बुलाता जिससे तू मोहब्बत करता है। गोया बुलाया उससे जाता है जिस पर कर्म किया जाता है, जिससे मोहब्बत की जाती है, जिसे मेहमान बनाया जाता है। फिर हम क्यों ना तड़पे, हम क्यों ना इल्तिजाएं करें बारगाह इलाही में कि मौला हमें भी अपने घर का मेहमान बना ले, हम पर भी मेहरबानी कर दे, हमें भी तेरा घर दिखा दे, हमें भी हज की शहादत बख्श दे। मालिक बड़े गुनाह है, बड़ी खताएं हैं और हमने सुन रखा है हदीसों में कि अरफात के मैदान में हाजियों के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते। बहुत गुनाह मालिक हमारे सर पर,
ہم پر کوئی ایسی کرم نوازی کر دے کہ ہم بھی احرام پہن کر عرفات آ جائیں اور یہ سارے جو گناہوں کا انبار ہے یہ اتر جائے. حقوق العباد کے معاملات بھی بہت سارے. مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ ہے. اور سبحان اللہ جو نبی پاک کے روضے پر چلا جائے آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. مدینے جاؤ تو ادھر شفاعت کا وعدہ ہے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا کمال کا فرمان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ بے شک تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے. بظاہر تو یہ بڑی مختصر حدیث ہے، لیکن اس کے پیچھے جو انعام ہے، جو ریوارڈ ہے، اگر اس پر توجہ دیں تو سمجھ آئے گا کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے. مجھے بتائیے نا، محشر کا دن یہ کتنا مشکل دن ہوگا. سورج سوا میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پل صراط سے گزرنا ہوگا، نامہ اعمال کھلنے ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے، کتنی ڈیفیکلٹیز، کتنی مشکلیں ہوں گی. مگر وہ کون ہوگا جو اس دن ان تمام مشکلوں میں بھی ہماری مدد فرمائیں گے؟ تو کوئی اور نہیں ہے. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اور کوئی نہیں ہے ان کے سوا. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. اب ذرا غور کریں، جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ میری بات ذرا جلدی سمجھ جائیں گے. عرفات کے میدان میں کتنی پبلک ہوتی ہے؟ 25-30 لاکھ، 40 لاکھ. لیکن جو حج پر جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ 25-30 لاکھ کہتے ہیں کس کو ہیں؟ اور تواڑی پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا جاتا ہے کہ عوام کہندے کس کو ہیں. اتنی پبلک، جدھر دیکھو سر ہی سر. ادھر جو ایک بار بندہ کھو جائے دوبارہ نہیں مل سکتا. 25-30-40 لاکھ لوگوں کا یہ عالم ہے تو محشر میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب کے قریب تو اس وقت دنیا میں بندے ہیں. ٹھیک ہے، 7 ارب 90 کروڑ کے قریب تو دنیا کی آبادی پہنچ گئی ہے. تھوڑے دنوں میں یہ 8 ارب ہو جانی ہے. 8 ارب ابھی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے سب اس میدان میں موجود ہوں گے. رش کتنا ہوگا، ہجوم کتنا ہوگا. اچھا، اس میں جتنے مسلمان ہیں سب چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے قریب ہو جائیں. ابھی اس ہال میں 1000-1500 شاید لوگ ہوں گے. کافی لوگ چاہ رہے ہیں آگے آنا، سب شاید مجھ سے مل بھی نہ پائیں. ایک بندے سے 1000 آدمی ملنے کی کوشش کرے تو مشکل ہو جاتی ہے. اربوں خربوں لوگ اگر نبی پاک کے قریب ہونا چاہیں تو کیسے ہو سکیں گے؟ اس کا مطلب قریب وہی ہو سکے گا جس کو آقا بلائیں گے. اب کس کو بلایا ہے سوچ لو. آقا فرماتے تم میں سے میرے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ درود پڑھے ہوں گے. اب درود پڑھنا تو قیامت کے دن نبی پاک کے قرب کا ذریعہ ہو گیا. اتنے رش کے اندر میں کیسے قریب پہنچوں گا؟ اللہ اکبر. اور جب قریب پہنچ گئے نا تو پتہ پھر مسئلہ کیا ہونا ہے، آسانی کیسے ہو جائے گی. بہت پیاس لگے گی، سنا ہے محشر کے دن، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں. ارے جب باپ بھی نہیں پوچھے گا، وہ باپ جو آج بچوں کے لیے ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے، مگر قیامت کے دن ایسے نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ نہ باپ پوچھے گا نہ ماں کام آئے گی. سنو میرے آقا اس دن کیا کریں گے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف یعنی کرم وہاں فرماتے یہ ہیں. اللہ اکبر. اس سے سیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ اگر محشر کے دن کی سختیوں سے بچنا ہے، ڈیفیکلٹیز سے بچنا ہے تو آقا کے قریب جانا ہے، اور آقا کے قریب جانا ہے تو درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے. تو آج سارے اسلامی بھائی نیت کریں. اتنا سارا ٹائم ہم موبائل فون کے ساتھ گزارتے ہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں سوشل میڈیا پر فالتو میں، لیکن درود نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے، تلاوت نہیں کرتے. یہ زندگی بیکار نہ گزاریے پلیز. اپنی زندگی کو قیمتی سمجھیے. ایک ایک سانس یہ اللہ کی نعمت ہے. جتنا ہو سکے عبادت میں، ذکر و درود میں، نیکی کے کاموں میں صرف کریں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی